پہلے بھی اسی غلط فہمی کی وجہ سے احمر اور عافیہ کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اور عافیہ ہے کہ پھر سے وہی غلطی دہرانے والی ہے۔ حالانکہ اس نے احمر سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آج کے بعد احمر سے کوئی بھی بات نہیں چھپائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ احمر سے اتنی بڑی بات چھپانے جا رہی ہے کہ اب کے بار یہ بات جب احمر کے سامنے آنے والی ہے تو ممکن ہے کہ ان دونوں کا رشتہ ہی ختم ہو جائے، اور شہیر تو چاہتا ہی یہی تھا، تبھی تو سوچ سمجھ کے اس نے یہ پلان کیا اور عافیہ کی زندگی میں فہد کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فہد انفیکٹ وہی لڑکا ہے جس کا پہلے عافیہ کے لیے رشتہ بھی آیا تھا، اور شہیر بھی یہی چاہتا تھا کہ اگر عافیہ فہد سے شادی کر لیتی ہے تو شہیر کو بزنس میں کافی فائدہ ہو جائے گا، پر عافیہ نے فہد کو ریجیکٹ کر کے احمر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور تب تو شہیر کچھ کر نہیں پایا، جبکہ یہاں فہد ہمیشہ سے عافیہ کو ہی پسند کرتا تھا۔ حالانکہ عافیہ کے دل میں فہد کے لیے ایسی کوئی فیلنگز نہیں تھیں۔ ایک طرف تو شہیر اب اپنی بیماری کا بہانہ بنا رہا تھا، اور عین ممکن ہے کہ اپنے ڈاکٹر دوست کو بھی اس پلان میں شامل کر کے یہ شو کروا دے کہ اس کی سرجری ہو رہی ہے، جس کے بعد عافیہ کو یہ بتایا جائے گا کہ اب شہیر کو مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، اور پھر ایسے میں اگر شہیر اپنے بزنس سے پریشان ہو کے عافیہ کو دکھاتا ہے تو عافیہ جو کہ پہلے ہی بہت نرم دل لڑکی ہے تو یقیناً وہ اپنے بیمار باپ کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش ضرور کرے گی، جبکہ دوسری طرف شہیر اپنے اس فیک سرجری کے پلان سے پہلے ہی آگے کی پلاننگ بھی کر ہی چکا ہے، کیونکہ اس نے یہ پروجیکٹ عافیہ کے ذمہ لگایا تھا اور فہد کو بھی جان بوجھ کے اسی پروجیکٹ کا حصہ بنا دیا۔ ادھر فہد یہ شو کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح عافیہ مجبوراً اپنے باپ کی ہیلپ کی وجہ سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، بالکل اسی طرح فہد بھی مجبور ہو کے اس پروجیکٹ کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اپنے والد کی ہیلپ کے لیے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا فہد کے لیے ضروری ہے، تاکہ عافیہ کو یہ احساس ہو کہ یہ ایک صرف کوئنسیڈنس ہے، نہ کہ اسے پتہ چلے کہ یہ پری پلان سوچی سمجھی سازش ہے۔ بہرحال عافیہ اس پروجیکٹ پہ کام تو کر رہی ہے، لیکن فہد کے ساتھ بڑے ہی روکھے سوکھے انداز میں ہی کام کرتی ہے اور بالکل فرینک ہونے کی کوشش نہیں کرتی، اور گھر جا کے بھی یہی سوچتی ہے کہ کیا اسے احمر کو ساری سچائی سے آگاہ کرنا چاہیے اور اسے فہد کے پروجیکٹ اور آفس جوائن کرنے کے بارے میں بتانا چاہیے، یا پھر اس بات کو احمر سے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ احمر کو تو پہلے ہی اس بات پہ غصہ آ رہا تھا جو اس نے اپنے ڈیڈ کا بزنس جوائن کیا ہوا ہے، اور ایسے میں اگر میں فہد کی آفس میں موجودگی کا بتاتی ہوں تو یقیناً احمر ہرٹ بھی ہوگا اور بہت زیادہ غصہ بھی کرے گا، اور یقیناً اسے آفس جلد از جلد چھوڑ دینے کے لیے کہے گا، جو کہ اس وقت عافیہ بالکل نہیں کر سکتی کیونکہ اسے اپنے باپ سے بھی بہت محبت ہے۔ ہاں، لیکن اس نے یہ سچائی صرف اس لیے چھپائی کیونکہ وہ اپنے رشتے کو بچا کے رکھنا چاہتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ بات راز رکھنے کی وجہ سے اس کا احمر کے ساتھ رشتہ بہت جلد بہت خراب ہونے والا ہے، کیونکہ احمر کے دل میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دوسری طرف شہیر تو احمر کو اپنا داماد بالکل قبول نہیں کر رہا، وہ پہلے بھی یہ کوشش کر کے دیکھ چکا ہے، جس طرح پہلے اس نے احمر کو اریسٹ کروانے کی کوشش کی تھی، تبھی عافیہ کا حال بہت برا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شہیر کو یہ تو پتا چل گیا ہے کہ وہ سامنے سے وار کر کے کبھی بھی احمر اور عافیہ کو جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح ممکن ہے کہ عافیہ اپنی جان تک لینے کے لیے تیار ہو جائے، جبکہ شہیر کو تو عافیہ سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ اپنی بیٹی کی جان تو بالکل نہیں لینا چاہتا، لیکن احمر کو بھی اس کی زندگی میں بالکل دیکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ سوچ چکا ہے کہ احمر کو کس طرح عافیہ سے بدزن کرے گا، اور احمر خود ہی عافیہ سے اس طرح کی باتیں کرے گا کہ اس کے بعد عافیہ کے دل سے احمر کی ساری محبت اور رسپیکٹ ختم ہو جائے گی، اور پھر اگر عافیہ اسے نہ بھی چھوڑنا چاہے تو احمر خود بخود ہی اس کی زندگی سے چلا جائے گا، اور اس کے بعد یقیناً شہیر عافیہ سے کہے گا کہ تم نے اپنی مرضی کر کے تو دیکھ ہی لی ہے اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے، اب کے بعد تمہیں میری مرضی سے فہد سے شادی کرنی ہوگی، اور پھر میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی دلا سکتا ہوں کہ فہد کے ساتھ تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ دراصل تو فہد کو عافیہ کے ساتھ اس پروجیکٹ پہ اسی لیے ہی
کام کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ احمر کے دل میں عافیہ کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو سکیں۔ لیکن عافیہ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے خالی بزنس نہیں بلکہ کوئی اور مقصد بھی چھپا ہوا ہے۔ تبھی وہ فہد سے روکھے انداز میں بات کرتی ہے، بلکہ اسے صاف صاف یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہمارا انٹریکشن صرف اور صرف کام کی حد تک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ بچپن میں ہم لوگ اچھے دوست تھے، لیکن اب ہم بڑے ہو چکے ہیں اور میں شادی شدہ ہوں، تو مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا کہ شاید میں بچپن کی دوستی ابھی بھی نبھا سکوں گی۔ جبکہ دوسری طرف فہد کو اچھے سے اندازہ ہے کہ شہیر نے یہاں پہ عافیہ کو کس مقصد سے بلایا ہے۔ شہیر پہلے ہی اسے بتا چکا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی احمر سے کرا کے بہت زیادہ پریشان ہوں، اور اب تک عافیہ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کا یہ شادی کا فیصلہ غلط تھا۔ احمر تو صرف اور صرف یہی چاہتا ہے کہ عافیہ گھر کے کام سنبھالے، کیونکہ ایک مڈل کلاس آدمی کبھی بھی اپنی بیوی کو ترقی کرتا اور آگے بڑھتا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جبکہ دوسری طرف خود احمر کو بھی آگے بڑھنے کا بالکل کوئی شوق نہیں، نہ تو وہ خود میری بیٹی کو وہ زندگی دے سکتا ہے کہ اسے سکون محسوس ہو، اور نہ ہی وہ اسے خود بھی بزنس کرنے کے لیے پرمیشن دیتا ہے۔ اور شہیر اس کے بعد فہد کے ذمے لگا دیتا ہے کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کس طرح عافیہ کے نزدیک جاتے ہو اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرتے ہو۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اسے احساس ہو جائے کہ احمر کے ساتھ شادی کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ پر فہد شہیر کو بتاتا ہے کہ انکل، عافیہ تو میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں یہ آخر ممکن کیسے ہو پائے گا۔ پر شہیر فہد سے کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز تمہیں دینا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں اب بزنس کے ساتھ ساتھ عافیہ کا اعتماد بھی جیتنا ہوگا۔ دوسری طرف سعدیہ کو تو اپنا برتھ ڈے یاد نہیں ہوتا، لیکن حمزہ اس کے لیے برتھ ڈے کا گفٹ بھی لے کے جاتا ہے، پیارا سا جوڑا، اور دل میں سوچتا ہے کہ سعدیہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، پر میں اپنی طرف سے یہ محبت آخری دم تک نبھاتا رہوں گا۔ تبھی حمزہ جو جوڑا لے کے جاتا ہے، جب وہ سعدیہ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر تم یہ جوڑا پہن لوگی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور ادھر سعدیہ کو بھی اب حمزہ کی محبت کا احساس ہونے لگا ہے۔ تبھی وہ جوڑا پہن کے جب نیچے آتی ہے تو نیچے ٹیبل شیبل سجی ہوئی دیکھ کے وہ بہت ہی حیران ہوتی ہے۔ یہیں دوسری طرف حمزہ بھی سعدیہ کو اس ڈریس میں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں تو جیسے رکی جاتی ہیں۔ سعدیہ حمزہ سے کہتی ہے کہ بھلا آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ حمزہ سعدیہ سے کہتا ہے کہ پلیز کچھ بھی مت بولو اور اس لمحے کو میری آنکھوں کے ذریعے میرے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے دو۔ سعدیہ بھی اعتراف کر لیتی ہے کہ تمہاری اس محبت نے مجھے بھی بالآخر تم سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ادھر نازنین یہ چاہتی ہے کہ رانی اور بلال اس کے کچن میں بالکل نہ گھسیں، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ اس کچن کی رینوویشن کے لیے شارق نے پیسہ لگایا تھا۔ شارق حالانکہ نازنین کی بھی بالکل عزت نہیں کرتا، لیکن نازنین کے خواب بہت ہی اعلیٰ ہیں، وہ تو اس پورے گھر پہ حکومت کرنا چاہتی ہے۔ پہلے اس نے گڑیا باجی کو بڑے ہی طریقے سے گھر سے نکالا، اور اب وہ ماریہ کے لیے بھی رشتے دیکھ رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی چاہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ رانی اور بلال بھی گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں۔